ربنا ناسانی کیوں نہ مقدر پر پڑیا محکم کیوں نہ سارے گناہ کو محشر میں فضل رب سے چھپایا اتنا وسیع نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن حضور مفسر قرآن شہزادہ حضور مفسر قرآن شہزادہ حضور مفسر قرآن حضور مفکر اسلام حق غازی حق غازی حق غازی جشن حضور مفسر قرآن نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ارے دیکھو دیکھو کون آئے زندگی کیسے ہے شاداب کو بلاؤ شاداب فیضان ربانی ہے فیضان ربانی ہے فیضان ربانی کون ہے بانی سے گلشن شاہ کون ہے بانی سے گلشن شاہ کون ہے اس گلشن غازی زبانی ہے غازی زبانی ہے غازی زبانی ہے غازی زبانی
اسکرین پہ نہیں ہے یہ لائیو پہ. ہاں یہاں سے دیکھ لو. سبحان اللہ ماشاء اللہ. کافی دیر سے آپ حضرات منقبت حضور مفسر قرآن سماعت کر رہے ہیں. آپ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے ایک حسین دلچسپ نظارہ بھی کر رہے ہیں. شہزادے حضور مفسر قرآن، خلیفہ حضور مفسر قرآن، نور دید حضور مفسر قرآن حضرت علامہ و مولانا ڈاکٹر سید محمود قادری ربانی مدد اللہ العالی کی آمد ہے. اور ساتھ ہی میں آپ بمبے شہر کے ایک بہترین عالم دین، بہترین مفتی، خلیفہ حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ و مولانا مفتی سید شاکر حسین سیفی دارالعلوم محبوب سبحانی، ان کی بھی آمد ہے. علماء اکرام سے بھرا ہوا یہ اسٹیج یکے بعد دیگرے آپ حضرات علماء اکرام کے بیانات اور نعت و منقبت کے ملے جلے اشعار آپ سماعت کریں گے. اب آئیے میں 15 منٹ کے لیے اپنی جماعت کے نوجوان عالم دین حضرت مولانا قاری سہیل احمد نظامی کو آپ کی سماعتوں کی دہلیز پر پیش کرتا ہوں. آپ حضرات حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر و رسالت کے ساتھ کر لیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. جشن حضور مفسر قرآن، جشن حضور مفسر قرآن. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. شہزادہ حضور مفسر قرآن اسٹیج پر تشریف فرما باوقار علماء اہل سنت، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمدللہ الذی ابدأ الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المکین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. محبت و احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، نبی رحمت، شفیع امت جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالی جام میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں اور پڑھیں با آواز بلند درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم مبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا حبیبی یا مولائی یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام.
حضرات محترم، خطبے کے بعد میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، بے شک جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے عنقریب اللہ انہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور لوگوں کے دلوں میں اللہ ان کی محبت ڈال دے گا۔ اس حوالے سے ہم نے پڑھا اور سنا ہے کہ جب کوئی بندہ جس سے اللہ محبت کرتا ہے تو اللہ رب العزت ندا فرماتا ہے، فرشتوں کے درمیان حضرت جبریل پر سے کہا جاتا ہے، اے جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، لہذا تم بھی محبت کرو۔ اور تمام اہل آسمان کے لیے یہ حکم ہوتا ہے کہ فلاں بندے سے محبت کی جائے، پھر یہی محبت زمین والوں کے لیے اتاری جاتی ہے۔ تمام روئے زمین پر یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، اللہ کے فرشتے فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، اے اہل زمین تم بھی اللہ کے اس بندے سے محبت کرو۔ اب یہ اعلان محبت کس طریقے سے ہوتا ہے، کیسا ہوتا ہے؟ یہ آواز کی صورت نہیں ہوتی، بلکہ اللہ جس شخصیت سے، جس ذات سے اللہ محبت فرماتا ہے، اس کی محبت کو اللہ روئے زمین کی مخلوق کے دلوں میں القاء فرما دیتا ہے۔ لوگ خود بخود لوگوں کے دلوں میں اللہ ان کی محبت پیدا فرما دیتا ہے۔ پھر مخلوق خدا اس ذات کی طرف، اس شخص کی طرف جس سے اللہ اور اس کے فرشتے محبت کرتے ہیں، مخلوق خدا ان کی طرف کھچی کھچی چلی آتی ہے، لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، مخلوق خدا ان سے فیض اٹھاتی ہے، ان کی طرف مائل ہوتی ہے۔ حضرات محترم، اس تفصیل سے آپ نے یہ جان لیا کہ جو شخص اللہ کا محبوب ہو، اللہ جس سے محبت کرے، اس کا عالم یہ ہوتا ہے کہ اللہ بھی محبت کرتا ہے، فرشتے بھی محبت کرتے ہیں، تمام روئے زمین کے انسان اس سے محبت کرتے ہیں۔ آج ہم جس شخصیت کے عرس کی محفل میں یہاں حاضر ہیں، حضرت مفسر قرآن علیہ الرحمہ کی، خدا کی قسم حضرت کی زندگی اٹھا کر پڑھو، شب و روز اللہ کی محبت میں گزرے ہیں۔ جب اللہ کی محبت میں اللہ کے اس مقدس بندے نے اپنی زندگی کو گزارا تو بے ہی جس طرح میں ہوا، اللہ نے روئے زمین کی مخلوق پہ ان کی محبت کو ڈال دیا۔ اور آج یہ محفل جو سجی ہے، آپ کا یہاں آنا، لوگوں کا حضرت کے نام پر جمع ہونا، اسٹیج کا سجانا، آپ کا تشریف لانا، اس بات پر یہ دلیل ہے کہ اللہ کے اس مقدس ولی جسے ہم حضور مفسر قرآن کے نام سے جانتے ہیں، اللہ نے ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں القاء فرما دی۔ اور کیوں نہ ہو، یہ ذات کوئی معمولی ذات نہیں تھی۔ ہم نے پڑھا حضرت کے تعلق سے، حضور مفسر قرآن جن کے تعلق سے ہم اور آپ نہیں بلکہ وقت کا وہ مرد درویش جسے لوگ جلالت العلم سرکار حافظ ملت کے نام سے جانتے ہیں، جس نے دنیا سنیت پر احسان فرمایا ہے، پورے عالم اسلام پر جس کا احسان ہے، یہ عظیم شخصیت جب حضور مفسر قرآن کی زندگی کو دیکھتی ہے، جب حضور مفسر قرآن کو جاتا پرکھا تو حضور حافظ ملت جو خود عالم ربانی ہے، حضور مفسر قرآن کی زندگی کو دیکھ کر حضور حافظ ملت فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو عالم ربانی دیکھنا ہے تو حضور مفسر قرآن کو دیکھے، حضور مفسر قرآن کو دیکھے۔ خدا کی قسم آپ سرکار حافظ ملت کو دیکھیں، یہ کیسی شخصیت ہے۔ حضور مفسر قرآن کے تعلق سے کیا فرما رہے ہیں؟ کوئی معمولی بات نہ کہی بلکہ عالم ربانی کہا ہے۔ عالم ربانی کہتے کسے ہیں؟ فرمایا گیا عالم ربانی اسے کہتے ہیں کہ جسے اللہ اپنے طور سے، اپنے طریقے سے اور اپنے فضل سے بغیر پڑھے علم عطا فرمائے، وہ علم عطا فرمائے جو وہ نہ پڑھا ہو۔ اللہ نے حضور مفسر قرآن کو علم لدنی اللہ نے عطا فرمایا تھا۔ اب آئیے ذرا میں چند باتیں جو میں نے
پڑھی اور سنی ہے اس حوالے سے آپ کے سامنے رکھوں تاکہ ہمارے دلوں میں اس عظیم محسن اور اس عظیم شخصیت کی محبت اور بڑھ جائے۔ آج ہی سرکار مفسر قرآن کی ایک مریدہ جو حضرت سے بے لوث محبت کرتی ہیں گفتگو ہو رہی تھی۔ سرکار مفسر قرآن عالم ربانی ہے، حضور حافظ ملت نے فرمایا ہے، ذہن میں رہے، عالم ربانی وہ ہے جسے اللہ اپنے پیارے حبیب کے صدقے علم غیب بھی عطا فرمائے، چھپی چیز کو بھی جو جان لے، جو ماضی کو بھی جانے، حال کو بھی جانے، مستقبل کو بھی جانے۔ اور حقیقت یہی ہے کہ اللہ کا جو ولی ہوتا ہے اس کے پیش نظر لوح محفوظ ہوا کرتا ہے۔ سرکار مفسر قرآن کی مریدہ گفتگو کے درمیان حضور مفسر قرآن سے ملاقات ہوئی، اولاد کے لیے دعا کے لیے کہا، حضور دعا فرما دے اولاد ہو جائے۔ اب یہ مرد قلندر سبحان اللہ جس پر نظر پڑ جائے اس کا ظاہر بھی بدل دے، اس کا باطن بھی بدل دے۔ اور خدا کی قسم لوگ شاہد ہیں اس پر، مفسر قرآن نے اپنی تنہا ذات سے ہزاروں تاریخ دلوں کو روشن اور تابناک فرمایا۔ وہ مریدہ دعا کے لیے عرض کرتی ہے، سرکار مفسر قرآن نے دعا فرمائی اور کیا کہا؟ جملہ سنیں، فرماتے ہیں کہ جب اولاد پیدا ہو تو اس کا نام محمد ہی رکھنا، اس کا نام محمد ہی رکھنا۔ اور پہلے فرمایا کہ جب تک اولاد نہ ہو اٹھتے بیٹھتے محمدی نام کا ذکر کرتے رہنا۔ سرکار مفسر قرآن نے جس طرح فرمایا کہ اولاد ہونے تک محمدی محمدی کہتے رہنا، لوگ شاہد ہیں، خدا کی قسم اس مریدہ کے یہاں بچی پیدا ہوئی اور اس کا نام محمدی رکھا گیا۔ یہ وہ ذات ہے کہ جو لوح محفوظ دیکھتی ہے، یہ وہ ذات ہے کہ واقعی رب کی بارگاہ میں اگر دعا کر دیں تو اللہ قسمتیں بدل دیا کرتا ہے، اللہ اولاد عطا فرما دیتا ہے۔ یہی مفسر قرآن ہے، ایسی رب کی بارگاہ کی محبوبیت ہے۔ خلیفہ سرکار تاج الشریعہ حضرت علامہ مولانا فہیم القادری صاحب قبلہ دامت برکاتہ العالیہ تشریف فرما ہے۔ حضرت نے اطمینانامہ پڑھا جس میں حضرت کے حوالے سے گفتگو کی ہے۔ درمیان گفتگو حضرت نے کلکتہ کا وہ واقعہ ذکر کیا ہے جسے پڑھنے کے بعد سرکار غوث اعظم کی یاد آتی ہے۔ سرکار غوث اعظم کی شان کے جلال والی نظر ڈالیں، پرندہ سر کے ٹکڑے ہوں، زمین پر گر جائے، پھر سرکار غوث اعظم اس پر توجہ ڈالیں تو وہ پرندہ زندہ ہو کر اڑنے لگے۔ اب سرکار غوث اعظم کا یہ شہزادہ جس کے تعلق سے حضرت مولانا فہیم القادری فرماتے ہیں کہ حضرت مفسر قرآن کلکتہ کے دورے پر ہیں، ہاوڑا برج کے قریب، دریائے ہاوڑا کے قریب حضرت چہل قدمی کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ جب جاتے تنہا جاتے، فرماتے ہیں مریدوں کی محبت تو محبت ہوتی ہے۔ کہا حضرت کے خادمین میں سے کچھ لوگ تھے جنہوں نے چاہا کہ لاؤ ذرا دیکھیں کہ حضرت اکیلے ترے تنہا جاتے کہاں ہیں۔ خادم حضرت کے پیچھے پیچھے حضرت دریائے ہاوڑا کے قریب چلتے چلتے اچانک یہ مرد قلندر ایک جگہ رک جاتا ہے، عصا ہاتھ میں ہے، حرکت ہوئی عرصے میں زمین پر ایک نیم مردہ پرندہ پڑا ہوا تھا۔ اس مرد قلندر کا عصا اس پرندے پر لگا، کچھ حرکت ہوئی۔ خدام بیان کرتے ہیں حضور مفسر قرآن کے عصا کے ایک ٹھوکر سے وہ پرندہ جس کی جان جا رہی تھی، حضرت مفسر قرآن کے عصا کی یہ برکت ہوئی کہ اللہ نے اس کی جاتی ہوئی جان کو واپس کیا اور وہ پرندہ
اللہ ہمیں سرکار مفسر قرآن کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔ واقعی یہ وہ ذات گرامی ہے جسے ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ آج ایسے لوگ نہیں ملیں گے، مگر اتنا ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ایسی شخصیتیں دنیا میں بہت کم اب نظر آتی ہیں۔ سرکار مفسر قرآن، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کا سونا، ان کا جاگنا سب کچھ رضائے الہی کی خاطر تھا۔ اپنے آپ کو رب کے لیے سرکار مفسر قرآن نے وقف کر دیا تھا، اور خدمت خلق کی خاطر اپنے آپ کو سرکار مفسر قرآن نے وقف فرمایا تھا۔ بیان کرنے والے بیان فرماتے ہیں، اور کیوں نہ ہو، آپ دیکھیں نا ذرا، جو شخصیت ایسی ہوتی ہے، جو انقلابی شخصیات ہوتی ہیں، جو اپنے آپ کو رب کے لیے فنا کرتی ہے، جو اپنے آپ کو دین مصطفیٰ کے لیے وقف کرتی ہے، ایسی شخصیتوں کو انعام کیا ملتا ہے؟ قرآن میں فرمایا گیا کہ جو لوگ اچھے اعمال کرتے ہیں اللہ انہیں حیات طیبہ عطا فرماتا ہے۔ خدا کی قسم، سرکار مفسر قرآن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کی رضا میں گزرا، حضور کی سنت کی اطاعت میں گزرا ہے۔ اور یہ ذات صرف رضائے الہی میں اپنی زندگی گزارنے والی نہیں، بلکہ ہزاروں ہزار تاریخ دلوں کو سرکار مفسر قرآن نے روشن اور تابناک فرما دیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سرکار مفسر قرآن کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔ آج ان کے پردوں، ان کے شہزادے جانشین سرکار مفسر قرآن جلوہ افروز ہیں۔ اللہ اس شخصیت سے ہمیں اکتساب فیض کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سرکار مفسر قرآن کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ اللہ اس محفل کو قبول فرمائے۔ تمام ربانی برادران کو اللہ سرکار مفسر قرآن کا فیضان عطا فرمائے۔ میرے بولنے میں اگر کوئی خطا ہوئی ہو تو اللہ رب العزت معاف فرمائے۔ میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں، میرے جذبات یہ تھے، پڑھنے کے بعد جو عقیدت، جو محبت سرکار غازی ربانی کی ہمارے دل میں پیدا ہوئی، اس کا اظہار میں نے کیا۔ میں ایک طالب علم اور اسٹیج کے کونے میں بیٹھ کر علماء کی جوتیاں سنبھالنے والا ہوں، مجھے یہ موقع مل گیا، یہ میرے لیے شرف کی بات ہے۔ اللہ سرکار مفسر قرآن کے فیوز و برکات سے آپ سب کو، ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ابھی آپ مولانا سہیل نظامی صاحب سے ایک بہترین عمدہ خطاب شان حضور مفسر قرآن میں سماعت کر رہے تھے۔ اب آپ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے ایک اور منظر اسٹیج کا آپ سماعت کریں گے کہ علماء حضور مفسر قرآن کی جانب سے بالخصوص شہزادہ حضور مفسر قرآن حضرت اللہ مولانا سید ڈاکٹر محمود قادری ربانی مدد العلی کی گلپوشی ہوگی، اور بھی علماء کرام کی۔ آپ یہ منظر سماعت کریں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، ربانی دولا۔ نعرہ رسالت۔ آج کے اس پروگرام کے خصوصی مقرر حضرت اللہ مولانا سید شاکر حسین سیفی صاحب کی گلپوشی ہوئی۔ باقی حضرات کی آپ حضرات دل گلپوشی کر دیں۔ میں تھوڑی دیر کے لیے ہمارے سورت سے آئے ہوئے ہمارے مہمان عطائے حضور مفسر قرآن حضرت اللہ مولانا فاروق ربانی صاحب کو میں دعوت سخن دوں گا کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے مائک پہ تشریف لائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اتنا سست مجمع ہے، حضرت کیا تقریر کریں گے؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة صدق الله المولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم حصول برکت کے لیے اور قبلہ پیر و مرشد حضور مفسر قرآن محسن سورت عمدۃ الخلف بقیۃ السلف حضرت العلامہ حضرت علامہ شاہ مفتی سید غازی ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کچھ وقت کے لیے آپ کے سامنے حاضر آیا۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ، اور جو کوئی بھی نیک عمل کرے چاہے مرد ہو یا عورت اور ہو وہ مومن تو ہم اسے حیات طیبہ عطا کریں۔ حیات طیبہ کی تفسیر میں مفسرین کرام علیہ رحمت و رضوان کے الگ الگ اقوال ہیں کہ بندہ وہ جو نیک عمل کرے تو اللہ اسے حیات طیبہ عطا کرتا ہے۔ حیات طیبہ کے حوالے سے مفسرین کرام علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ جس کو حیات طیبہ ملتی ہے وہ عارف باللہ بن جاتا ہے، جس کو حیات طیبہ ملتی ہے پھر وہ کھاتا بھی حلال ہے پہنتا بھی حلال ہے، جس کو حیات طیبہ ملتی ہے تو پھر اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے، جس کو حیات طیبہ ملتی ہے تو پھر اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی قبر پر رحمت کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے۔ میرے عزیزوں، آج ہم جس ذات کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے حاضر آئے ہیں، یقین جانیں ایسی شخصیات شاذ نادر ہی نظر آتی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں، حضور مفسر قرآن کی زندگی ہم نے دیکھی ہے الحمدللہ، مریدوں کا عاشقوں کا ہجوم اور مجمع ہے، آپ نے بھی دیکھا ہے، سورت والوں نے بھی دیکھا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ہم یہ فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارا مرشد اگر کوئی ہے تو مفسر قرآن ہے، کیونکہ ایسے پرفتن دور میں ایسا مرشد ملنا اللہ کے بڑے فضلوں میں سے ایک فضل ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے، جہاں پیروں کا ایک بازار ہے، ہر گلی ہر نگر ہر شہر میں پیر ہیں، لیکن ان پیروں میں اللہ نے ہمیں جس کے دامن سے وابستہ کیا
وہ دو نسبتوں کا مالک ہے، وہ دو نسبتوں کا مالک ہے، ایک نائب رسول بھی ہے اور آل رسول بھی ہے، نائب رسول بھی ہیں اور آل رسول بھی ہیں اور متقی پرہیزگار بھی ہے۔ ایسا متقی پرہیزگار، اللہ اکبر، آپ نے بھی دیکھا ہے، ہم نے بھی دیکھا ہے، سنی سنائی بات نہیں ہے، آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ایسا متقی پرہیزگار زندگی کا لمحہ لمحہ قدم اٹھا ہے تو سنت کے مطابق، ہر حال میں شریعت کا ملحوظ، شریعت ہمیشہ اپنی نگاہوں کے سامنے ہے، شریعت کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھا، وہ مفسر قرآن کی ذات مبارکہ۔ میرے عزیزوں، ہم کیا بیان کریں کہ جس کا پیر جس کے بارے میں کہتا ہو، ہماری کیا اوقات؟ مفتی صاحب جلوہ افروز ہیں، کہیں گے مرید ہے تعریف کر رہا ہے، ہوتا ہے، ہر مرید اپنے پیر کی تعریف کرتا ہے، لیکن اگر پیر اپنے مرید کی تعریف کرے، پیر اگر اپنے مرید کے بارے میں فرما دے تو پھر کیا ہے؟ یہ سند ہو جاتی ہے، یہ سند بن جاتی ہے۔ حضور سرکار ربانی عارف باللہ، اللہ اکبر، حضور سرکار ربانی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، حضور مفسر قرآن کے بارے میں فرماتے ہیں کہ غازی کا نہ کیوں رتبہ پھر عرش سے اعلیٰ ہو، یہ نہیں کہا کہ لوگوں میں اعلیٰ ہو، جملے پر غور کرے، غازی کا نہ کیوں رتبہ پھر عرش سے اعلیٰ ہو، کیوں؟ اس لیے کہ ولی را ولی نہیں ٹھہرا سکتا، ولی ولی کو پہچانتا ہے، کہتے ہیں کہ غازی کا نہ کیوں رتبہ پھر عرش سے اعلیٰ ہو، کیوں اعلیٰ ہو؟ فرماتے ہیں اسرار الہی کا، اسرار الہی کا گنجینہ ہے سینے میں، اسرار الہی کا گنجینہ ہے سینے میں۔ اسرار الہی کسے کہتے ہیں؟ گنجینہ کسے کہتے ہیں؟ وہ حضور مفسر قرآن کے سینے میں۔ میرے عزیزوں، بہت سے خطاب آپ کو سماعت بھی کرنے ہیں، مداح رسول اعلام بھی بیٹھے ہیں، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، حضرت کی بھی فرمائش تھی اور میرے بہت عزیز دوست مولانا فہیم القادری صاحب کی بھی تمنا تھی، آواز ربیع الاول شریف سے بیٹھی ہے، ابھی تک اٹھ نہیں رہی ہے، لیکن آج اٹھ گئی کیونکہ فیضان پیر کا برس رہا ہے، مجمع گرم رہے گا اخیر تک انشاءاللہ، ایسا لگنا چاہیے غازی کے غلام بیٹھے ہیں۔ کس کے غلام بیٹھے گئے؟ غلام ہے، غلام ہے، حق غازی، حق غازی، حق غازی۔ السلام علیکم۔ حضرات محترم، ماشاءاللہ یہ حضرت علامہ مولانا فہیم القادری صاحب کی اللہ نے کرم فرمایا۔ اب یہ ذمہ داری نظامت کی میرے حوالے ہے، اللہ رب العزت اس ربانی چمن کو شاداب و آباد رکھے۔ آئیے بارگاہ رسالت مآب علیہ السلام میں گلہائے عقیدت پیش کرتے ہیں۔ ایک خوبصورت آواز ہمارے درمیان شہر صورت سے چل کر تشریف لائی ہے، مداح خیر الانام جناب شاداب احمد قادری ربانی صورت تشریف لاتے ہیں خوبصورت آواز کے مالک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار معاوض بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ منقبت پیش کر رہا ہوں۔ یہ کلام حضور مفسر قرآن نے اپنے پیر و مرشد حضور سرکار ربانی کی بارگاہ میں لکھا ہے، اور میں یہ کلام اپنے پیر و مرشد حضور مفسر قرآن کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں۔
اور اس امید پر کہ انشاءاللہ آپ بھی میرے ساتھ مل کر پڑھیں گے، میرا ساتھ دیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ نظر کو پاک روشن قلب کروانے کہاں جاتے، دلوں کو جلوہ احمد سے چمکانے کہاں جاتے، چراغ عشق اہل بیت جلوانے کہاں جاتے، نہ ہوتی شمع ربانی تو پروانے کہاں جاتے، نہ ہوتی شمع ربانی تو پروانے کہاں جاتے، نہ ملتا آستا تیرا تو دیوانے کہاں جاتے، نہ ملتا آستا تیرا تو عنایت مصطفیٰ کی ہے بلا شک فضل یزدانی، ہوئی جو آپ سے نسبت ملے محبوب سبحانی، عنایت مصطفیٰ کی ہے بلا شک فضل یزدانی، ہوئی جو آپ سے نسبت ملے محبوب سبحانی، مرادیں ہو گئی حاصل تلی ساری پریشانی، نہ پاتے آپ سا اگتا کشایا شیخ ربانی، نہ پاتے آپ سا اگتا کشایا شیخ ربانی، تو یہ الجھی ہوئی تقدیر سلجھانے کہاں جاتے، تو یہ الجھی ہوئی تقدیر سلجھا تلاش راہ حق میں جانے کتنے محجبی ہائے، تلاش راہ حق میں جانے کتنے محجبی آئے، فریق حسن میں فضل خدا سے ہم نہیں آئے، ذہن قسمت مرادیں لے کے سب تیرے قریب آئے، ہے شکر رب کے دل کا مطالعے کر یہی آئے، ہے شکر رب کے دل کا مطالعے کر یہی آئے، نہ آتے تو نہ جانے ٹھوکریں کھانے کہاں جاتے، نہ آتے تو نہ جانے ٹھوکریں کھانے کہاں جاتے۔ اور انشاءاللہ اس شعر پہ کوئی بھی خاموش نہیں رہے گا۔ تیرے خدام پر سلطان و سرور ناز کرتے ہیں، تیرے خدام پر سلطان و سرور ناز کرتے ہیں، فقیروں پر تیرے شاہ و تونگر ناز کرتے ہیں، تیری نسبت سے ہم ذروں پہ
الحمدللہ ماشاءاللہ، بڑی پیاری آواز، بڑا پیارا انداز، اللہ سلامت رکھے۔ حضرات محترم، سننے کا جو آپ کا انداز ہے تھوڑا سا اور اسے زندہ کریں۔ میں منقبت کے کچھ اشعار میرے ہاتھ آئے ہیں، میں وہ آپ کو سناتا ہوں، اس کے بعد پھر ایک اور خوبصورت آواز ہے۔ اہل وفا کے عشق کا قبلہ، اہل وفا کے عشق کا قبلہ سید غازی ربانی، اہل وفا کے عشق کا قبلہ سید غازی ربانی، طیبہ کا نورانی جلوہ سید غازی ربانی۔ دیکھیے میں بہت محبتوں سے پڑھنے والا اور میرے سامعین بڑی محبت سے سننے والے، میں چاہوں گا آپ میرا ساتھ دیں۔ اہل وفا کے عشق کا قبلہ طیبہ کا نورانی جلوہ، عشق و عقیدت کا ایک قبلہ، عشق و عقیدت کا ایک محور، قلب لگائے جس کا چکر، تم ہو حریم دل کا وہ کعبہ، تم ہو حریم دل کا وہ کعبہ، تم ہو حریم دل کا وہ کعبہ، نور سیادت سے یہ منور محمود العلماء کا پیکر، نور سیادت سے یہ منور محمود العلماء کا پیکر، تم نے تراشا ہے یہ ہیرا، تم نے تراشا ہے یہ ہیرا۔ حضرات محترم، آئیے ایک اور خوبصورت آواز ہمارے درمیان تشریف رکھتی ہے۔ مداح خیر الانام واسف شاہ ادا جناب عمران ناگوری صاحب، میں گزارش کروں گا تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت انداز میں نعت و منقبت پیش کر سامعین کو محظوظ کریں۔ تشریف فرما علماء کرام، ذویل احترام ثناگان مصطفیٰ، بالخصوص سید ڈاکٹر محمود ربانی صاحب قبلہ متجل علی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ایک بار آواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کروں گا۔ صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، پڑھیں صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم امام الکلام کے چند اشعار سماعت فرمائیں۔ زمین و زمان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، رحم زبان تمہارے لیے، بدن حجم تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، مجھے بھی وہاں تمہارے لیے، رحم زبان تمہارے لیے، بدن حجم تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، مجھے بھی وہاں تمہارے لیے، تمہارے پڑھو تمہارے لیے، چنار میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں پبن، پبن میں دلہن، دلہن چنار میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں پبن، پبن میں دلہن، سزارے تمہارے لیے
कुल सियादत कुल इमारत कुल हुकूमत कुल विलायत कुल खुदा की जगह के तुम्हारे लिए तुम्हारी चमक तुम्हारी दमक तुम्हारी झलक तुम्हारी महक जमीनों फलक सीमा को समक सिक्का निशान तुम्हारे लिए है तुम्हारी चमक तुम्हारी दमक तुम्हारी झलक तुम्हारी महक जमीनों फलक सीमा को समक सिक्का निशान तुम्हारे लिए है ये शमशो कमर ये शाबो सजन ये बगो सजन ये बाबो समर ये बगो सिपर ये ताजो कमर ये हर मेरा बाप तुम्हारे लिए है तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए पढ़ो तुम्हारे लिए इशारे से चाँद चीर दिया छुपे हो गए तो भर दिया इशारे से चाँद चीर दिया छुपे हो गए तो भर दिया हो गए तो हंस दिया हो गए तो हंस दिया जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए जिंदगी है नबी के नबी ना समझना है जिंदगी के लिए जीना मना गा सब कुछ नबी के लिए नचिनो बशर के आंखों पर हर मलाई गदर पे बसा कमर न छुपा बसर पे कल्बों जिगर है सच्चा गुना तुम्हारे लिए न रूह अमीन न आयशे तबी बलो है मोदी कोई भी कहे खबर ही नहीं चलो ही चले हंसी की निगाह तुम्हारे लिए है सदा वो चले के बाद भले वो भोले के दिल वो भले सदा वो चले के बाद भले वो भोले के दिल वो भले चेहरा है क्या नूरानी एक बली है घासानी है हम पर से
حضرت غازی دربانی حضرت غازی دربانی حضرت غازی دربانی علم و عمل کے پیکر تھے زہد و ورا کے دیگر تھے اہل باطل تھے حق میں شیر خدا کے مظہر تھے علم و عمل کے پیکر تھے زہد و ورا کے زہد و ورا کے خوگر تھے اہل باطل کے حق میں شیر خدا کے مظہر تھے صادق تھے اور عادل تھے حضرت زبانی حضرت حضرت غازی ربانی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ. حضرات محترم، بڑا پیارا کلام سرکار اعلیٰ حضرت کا اور پھر خوبصورت منقبت سرکار مفسر قرآن کی آپ نے سماعت کی. واقعی یہ شخصیت حضرت سادات میں تھے. سبحان اللہ. اور پھر اور آگے آپ دیکھیں حضرت کی زندگی آپ نے پڑھی 100 سال سے زیادہ کے عرصے سے ہندوستان میں دین کی خدمت کرنے والا یہ گھرانہ ہے. خدام آلِ ہم خادم آلِ رسول ہیں. خدا کی قسم ہمارے گھروں کے چراغ تو ان آلِ رسول کے قدموں سے ہی چلتے ہیں. سبحان اللہ. میں درمیان میں کھڑا ہوں، اس طرف بھی حضور سید صاحب قبلہ تشریف فرمائے، اس طرف بھی میرے حضور نعرہ رسالت. سارے ہاتھ اٹھائیں حضور کے نام پہ. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. اسے حضور مفسر قرآن، اسے حضور مفسر قرآن. پورا ہیٹ ہو گیا. کتنے والا ہے کیپچر؟ ارے بھائی ہوتا ہے وہ ہیٹ ہوتا ہے بعد میں. دوسری بار چچا پورا وائر چلے آیا. یہ دوسری بار ہے غفور بھائی، دوسری بار معاف نہیں کروں گا. ہاں وہ تو اس میں آکس لگا ہے بھائی کیمرے میں. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم ممن بے سرو ساما مددی قبلہ دلی مددی کعبہ امام مددی بغیر دابے بلا افتادہ کشتی ضعیف فارو شکستہ تارا تکستی بحقی خواہ ارمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ آئیے کچھ ارزمانوں سے قبل اپنی اور ساری کائنات کے مرکزی عقیدت دو عالم کے مالک کو جناب احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حصول برکت حصول نجات کے لیے پورا لگا کر جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ پیش کر لے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت میں یوں عرض کرتے ہیں لحد میں عشق رکھے شہ ادام لے کے چلے، لحد میں عشق رکھے شہ ادام لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ آج یہاں پر جشن حضور مفسر قرآن میں یہ بڑا مجمع مگر بڑا فست مجمع، بڑی دیر سے میں پیچھے بیٹھ کے پہلی کرسی سے لے کر آخری کرسی تک کا نظارہ کر رہا تھا، مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ حضرات اتنے خاموش ہیں کیوں۔ ابھی مجھ سے پیشتر آپ نے مداح خیر الانام عمران رضا ناگوری سے بہترین نعت اور منقبت آپ نے سماعت کی، آپ کے دلوں کو تسکین حاصل ہوئی یا نہیں؟ بولیے، تسکین حاصل سکون ملا یا نہیں ملا؟ ملا نا؟ اور اس سے پہلے شاداب منصوری سورت سے انہوں نے بھی اپنے پیر و مرشد کی شان میں بہترین کلام پیش کیا، اور ان سے پہلے عطائے حضور مفسر قرآن حضرت علامہ مولانا فاروق احمد قادری ربانی مدد اللہ العالی سے آپ نے مختصر مگر بڑا ہی جامع آپ نے خطاب سماعت کیا۔ اب میرے بعد آپ کو ہمارے بمبے شہر کی ایک بہترین نعت خواں مولانا احمد رضا نوری میاں، اور پھر ان کے بعد آج اس پروگرام کا خصوصی خطاب فرمانے کے لیے خلیفہ حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ و مولانا مفتی سید شاکر حسین سیفی دارالعلوم محبوب سبحانی سے آپ کو ایک بہترین خطاب سماعت کرنا ہے۔ آپ ہر سال اس جگہ پر اور پتہ نہیں کہاں کہاں پر یہاں بھی اور سورت میں بھی اور خصوصیت کے ساتھ شہر باندہ عرش حضور مفسر قرآن ہے۔ الحمدللہ آپ خوش نصیب ہیں، اللہ نے آپ کو
ایک ایسے عالم ربانی کے دامن سے وابستہ کیا. آپ توجہ ادھر رکھیں یار, اتنی جلدی گردن گھما لیتے ہیں, کیا بات ہے؟ جس کا جو کام ہے کرنے کے لیے, آپ کا جو کام ہے آپ کریں. اللہ نے آپ کو ایک ایسے پیر کے دامن سے وابستہ رکھا ہے جو صرف پیر نہیں ہے, اپنے وقت کا عالم ربانی, جو صرف پیر نہیں ہے, اپنے وقت کا عالم عمل, جو صرف پیر نہیں ہے, اپنے وقت کا متقی ہے, جو صرف متقی نہیں ہے, اپنے وقت کے متقیوں کا امام ہے. اللہ نے آپ کو ایک ایسے پیر ربانی کے دامن سے وابستہ رکھا جو پیر بھی ہے, عالم بھی ہے, عالم ربانی بھی ہے, متقی بھی ہے, پرہیزگار بھی ہے, جس کے اندر یہ ساری خصوصیات پائی جاتی ہو, وہ کوئی اور نہیں ہوتا, وہ اپنے وقت کا نائب غوث اعظم ہوتا ہے, وہ کوئی اور نہیں ہوتا, وہ اپنے وقت کا ولی ہوتا ہے. اور الحمدللہ آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ آپ نے کسی ولی کو دیکھا ہے, آپ نے کسی عالم ربانی کو دیکھا ہے, آپ نے کسی متقی کو دیکھا ہے, آپ نے کسی پرہیزگار کو دیکھا ہے, آپ نے کسی شریعت کے پابند کو دیکھا ہے, تو آپ سینہ ٹھوک کے کہہ سکتے ہو کہ ہاں ہاں ہم نے ایک عالم ربانی کو بھی دیکھا ہے, ہم نے مفسر قرآن کو بھی دیکھا ہے, ہم نے ایک عالم باعمل کو بھی دیکھا ہے, اپنے وقت کے متقی کو بھی دیکھا ہے, اپنے وقت کے پرہیزگار کو بھی دیکھا ہے. آپ سینہ ٹھوک کے کہہ سکتے ہو. اگر آپ سے کوئی پوچھ لے کہ کسی ولی کو دیکھے ہو تو کہو گے ہاں ہاں ہم نے ولی دیکھا ہے, ہماری گنہگار آنکھوں نے ایک اللہ کے ولی کا دیدار کیا ہے. وہ ولی کوئی اور نہیں تھا, وہ مفسر قرآن, وہ مفسر قرآن جس کی نگاہیں جس پر پڑ جاتی کیا سے کیا بنا, کیا سے کیا بنا دیا اسی سرزمین نے. زکریا بندر میں جس نے 72 سال تک خطاب کیا, جس کے تقوی اور پرہیزگاری کا عالم یہ ہے کہ جوانی سے لے کر لوگوں نے جوانی کے شباب کو بھی دیکھا ہے, آخری عمر کو بھی دیکھا ہے. الحمدللہ جو شریعت کا پاسدار ہوتا ہے, جو شریعت اور سنت پر عمل پیرا ہوتا ہے, اس کی نمازیں نہیں چھوٹتی ہے, اس کے روزے نہیں چھوٹتے ہیں, وہ کبھی شریعت کے خلاف کام نہیں کرتا ہے. الحمدللہ ہم نے حضور مفسر قرآن رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھا ہے. لوگوں نے دیکھا ہے کہ تکبیر اولیٰ سے کسی ہاشمی مسجد میں وقتہ نماز پڑھنے والے لوگوں نے دیکھا تھا کہ تقوی کا پابند ہو, شریعت کا پابند ہو, اور ایسا پابند ہو, ایسا پابند ہو کہ پوری زندگی جس نے شریعت کے خلاف ایک بھی کام نہ کیا ہو اسے مفسر قرآن کہتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, فیضان سرکار مفسر قرآن, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اسے مفسر قرآن کہا جاتا ہے. اور حضرت کی بارگاہ میں آنے والے, اور قرآن نے جن کے ساتھ رہنے کے لیے کہا ہے, اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. حضور مفسر قرآن رحمت اللہ تعالیٰ نے وہ حق گو عالم, حق گو عالم کبھی کسی سے عقیدوں سے سمجھوتا نہیں کیا. وہ حق گو عالم جہاں پر بولنا ہوتا حق بول دے. الحمدللہ بمبئی سے لے کر جنید کی سرزمین تک, جنید سے لے کر سورت کی سرزمین تک, سورت سے لے کر مدراس کی سرزمین تک, اور مہاراشٹر سے بمبئی سے لے کر مالیگاؤں تک جس کا خطاب ہوا ہے مالیگاؤں کی سرزمین پر, مالیگاؤں کے بڑے بڑے بدعقیدوں نے جب خطاب سنا ہے, قرآنی آیات کو پیش کیا ہے, تو صرف ایک آیت کو پیش نہیں کیا ہے کہ یہ آیت پڑھی, اس کی تفسیر سنا دی,
لیکن اس ایک نوجوان کو بھی سمجھ میں آئی. الحمدللہ. ہاں یہ ویسے ہی کہہ رہا ہوں کہ آپ حضرات ذرا جاگ رہے ہیں نا؟ جاگ رہے کہ نہیں؟ ہاں تو جاگتے رہیے. یہ تو سونا جنگل رات اندھیری تھی کالی بدلی چھائی. آج کل تو حال یہ ہے مولویوں کا نا بڑی بڑی ڈیگیں مارنے والے قرآن کا صحیح ترجمہ نہیں کر پاتے ہے نا. قرآن کا صحیح ترجمہ نہیں کر پاتے. ایک صاحب بہت بڑے مولانا اپنے آپ کو کہنے والے, ان صاحب نے امی کا صحیح ترجمہ نہیں کر پایا. کیا امی کا صحیح ترجمہ؟ اس لیے قرآن کا صحیح ترجمہ وہی کرتا ہے جس کے دل میں حضور پاک کی محبت ہوتی ہے. جس کے دل میں حضور کے عشق ہو وہ قرآن کا صحیح ترجمہ کرتا ہے, قرآن کی صحیح تفسیر پڑھتا ہے, قرآن کی صحیح تلاوت کرتا ہے, قرآن کا صحیح شان نزول پیش کرتا ہے. جس کے دل میں حضور سے محبت تھا وہ حدیث صحیح پیش کرتا ہے, حدیث کی صحیح ترجمہ نہیں کرتا ہے, اور اپنے ماننے والوں کو غلط باتیں نہیں سکھاتا ہے. وہ جانتا ہے کہ اگر اللہ کا قرب پانا ہے, رسول کا قرب پانا ہے, تو وہ مرتے کلندر جانتا ہے, وہ عاشق رسول جانتا ہے. اگر اللہ کا قرب پانا ہے تو عاشق رسول بنا دو, یہ اللہ کا قرب پانا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. عاشق رسول بنا دو, یہ اللہ کا قرب پا جائیں گے. آج اللہ 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 کرنے والے لوگوں کا ایمان اور عقیدہ لوٹ لیا, مگر الحمدللہ حضور مفسر قرآن رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے لوگوں کا عقیدہ بھی بچایا ہے, ایمان بھی بچایا ہے, اور لوگوں کو روحانیت بھی عطا کی ہے. ان کی بارگاہ میں آنے والا اگر کہتا ہے کہ حضور میری یہ پریشانی ہے, تو آپ نے فوراً ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی ہے اللہ کی بارگاہ میں. اللہ نے دعا سن لی ہے. ایک ولی کی دعا ہے, اور کس کے لیے کی جا رہی ہے؟ جو بھی سائل آ رہا ہے اس کے لیے کی جا رہی ہے. اللہ اس دعا کو قبول فرما لیتا ہے. اور آپ ایسے ہی نہیں کہ آئے دعا کر دیا جاؤ تمہارا کام ہو گیا. اس کے بعد نصیحت بھی فرماتے تھے. کیا فرماتے؟ نصیحت بھی فرماتے, نماز کی پابندی کرو. آج کل تو بہت پیر ملیں گے, بہت پیر ملیں گے. اتنے پیر ہمارے بمبئی میں یہ کاٹن گرین یہ علاقہ چھوڑ دو, سیوڑی چھوڑ دو, پھر اس کے بعد آپ صرف وڈالہ میں اپنا قدم رکھو, ایک سے ایک پیر مل جائے. ہر کوالٹی کا پیر, ہر کوالٹی مانی کی ہے. چرسی پیر, قداللہ پیر, کچھ نہیں آتا وہ بھی پیر. ایسے ایسے پیر جنہوں نے اپنے ماننے والوں کو شریعت کا پابند نہیں بنایا, جنہوں نے اپنے ماننے والوں کی صحیح رہنمائی نہیں کی ہے, جنہوں نے شریعت کے خلاف خود بھی کام کیے ہیں اور اپنے مریدوں سے بھی کرایا ہے. الحمدللہ حضور مفسر قرآن رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ایسی شخصیت ہے کہ جنہوں نے شریعت کے خلاف کام کرنا تو چھوڑ دیجئے, اگر پتا بھی چل جاتا کہ شریعت کے خلاف کام کر رہا ہے, حضور مفسر قرآن اس سے ناراض ہو جاتے تھے, اس سے ناراض ہو جاتے تھے. آپ کو ایسا شیخ ملا, ایسا پیر ملا, یہ اللہ کا کرم ہے کہ جس کے اندر سخاوت بھی, جس کے اندر عدالت بھی ہے, جس کے اندر شجاعت بھی ہے, جس کے اندر بہادری بھی ہے. الحمدللہ یہ پوری دنیا جانتی ہے کہ سیدہ خاتون جنت کی اولادوں میں جتنے ولی ملیں گے کسی اور کی اولادوں میں اتنے ولی نہیں مل سکتے. سبحان اللہ. بے شک بے شک. سیدہ طیبہ عابدہ زاہدہ سلام اللہ علیہا کی اولادوں میں جتنے ولی ملیں گے, اور سب اپنے وقت کے ایسے ایسے ولی ہیں. حضرت امام حسین کو دیکھا, حضرت امام حسن کو دیکھا, حضرت امام زین العابدین کو دیکھا, حضرت امام باقر کو دیکھا, حضرت امام جعفر کو دیکھا, حضرت امام علی نقی کو دیکھا, موسیٰ کاظم کو دیکھا. جتنے بھی ہیں سب اپنے اپنے وقت کے ایسے ایسے ولی ہیں. اور امام حسین ایسے ولی ہیں کہ کربلا کے میدان میں جن کا سر کٹ گیا
بیٹا تھا اور حضور مفسر قرآن یہ کسی اور کے بیٹے نہیں ہیں، حضرت سید عبد المعبود شاہ قادری امانی کے بیٹے ہیں، اور حضرت عبد المعبود قادری امانی حضرت سید عبد الرب کے بیٹے ہیں، اور حضرت امانت علی شاہ، یہ چاروں جو بزرگان دین ہیں، پتہ نہیں کتنی لمبی فہرست ہے، مگر جتنی لمبی فہرست ہے کوئی بھی غیر ولی نہیں ہے۔ حضرت مفسر قرآن سے اوپر تک جاؤ گے ہر ولی نظر آئے گا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہر ایک ولی نظر آئے گا۔ لہے میں عشق رکھے شہ چراغ لے کے چلے، امیری بات سنی تھی چراغ لے کے چلے، وما علیہ۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ حضرات محترم بہت زبردست خطاب ہم نے آپ نے سماعت کیا، سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ سرکار مفسر قرآن کی ذات واقعی جسے خود اس کا پیر اپنے لیے معتمد سمجھے، اپنا نائب بنا کر تبلیغ کے لیے بھیجے، تو ظاہر ہے کہ وہ شخصیت ہوگی کچھ ایسی جسے سرکار مفتی اعظم کا ساتھ حاصل ہو، جس سے سرکار مفتی اعظم دعا کروائیں، اندازہ لگا سکتے ہیں وہ شخصیت کیسی ہوگی۔ ہم خوش قسمت ہیں، آپ خوش قسمت ہیں واقعی کہ ایسے شخصیت کے دامن سے وابستہ ہیں، آل رسول کے دامن سے وابستہ ہے، جسے حضور سے نسبت نہیں غلامی کی، میری بلا سے سر عام خودکشی کر لے، جسے حضور سے نسبت نہیں غلامی کی، میری بلا سے سر عام خودکشی کر لے۔ اگر ہے عہد سریا کی آرزو تو ریاض، اگر ہے عہد سریا کی آرزو تو ریاض، زمین پہ آل محمد کی نوکری کر لے، زمین پہ آل محمد کی نوکری کر لے۔ حضرات محترم ہمارے درمیان ایک عالمی شہرت یافتہ شناخواہ موجود ہے، سبحان اللہ، بڑے مصروف، بڑے مقبول، بڑی پیاری آواز، بہت کم عمر سے جب بچہ بولتا ہے زبان کھلتی ہے، لڑکھڑا کر اس عمر سے یہ نبی کی سلام والی کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اور یہ ایسے خانوادے سے ہے جس خانوادے پہ سرکار مفتی اعظم کا کرم ہے، سرکار مفتی اعظم کا فیضان ہے۔ میری مراد عالمی شہرت یافتہ شناخواہ مداح خیر الانام واصف شاہ ہدا مولانا احمد رضا نوری میاں سے ہے، تشریف لاتے ہیں مولانا احمد رضا نوری میاں صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عرف مفسر قرآن، نعرہ تکبیر۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگ و دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا واجب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ بارگاہ رسالت میں جھوم جھوم کر نذرانہ عقیدت پیش کریں، پڑھیے آواز بلند، صلی اللہ علیہ پیچھے آ جاؤ، بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ حسرت دل میں ہر آنکھ کو نم دیکھا ہے، میں نے ان کو تو نہیں ان کا کرم دیکھا ہے، میں نے ان کو تو نہیں ان کا کرم دیکھا ہے۔ رسول اللہ
नहीं हमदा तेरा कोई दुनिया है अता में नहीं हमदा तेरा हो जो हाथ में तो मयसर वो नज़ारा कुछ बशर हो के नाते तुझे खुद सा जान और कुछ महज पयानी खुदा का माने अरे इनकी पढ़ते हैं कि अल्लाह सब उनकी
نسل کرم گھرانے سے چلی گئے اولاد حسن آل حسین بن علی میرے مرشد میں فصیل قرآن کا میرے مرشد میں فصیل سلطان کا مرحبا مرحبا ان کو دستور نبوت کا بوسہ ملا ان کا یہ مرحبا ان کو دستور نبوت کا بوسہ ملا ان کا یہ مرحبا ان کا نسل کا بابا ہے مرتضی ان کا یہ مرحبا
مرتبہ ان کی موسیقی کا بابا ہے مرتضی ان کا مرتبہ روکے بارش کو پڑھ پڑھ کے صلی علیہ ان کا مرتبہ روکے بارش کو پڑھ پڑھ کے صلی علیہ ان کا مرتبہ ہم کو مفتی اعظم میں سکھلا کلام مرتبہ ہم کو مفتی اعظم میں سکھلا کلام مرتبہ بولا واسا بولا واسا ناموں کے سلطان کا مرحبا مرحبا بولا واسا سلطان کا مرحبا مرحبا اعلیٰ سلائی تفسیر ہے وہ میرا پیر جن کو آقا نے سلائی تفسیر ہے وہ میرا پیر ہے طرز غسل براتی جو تصویر ہے وہ میرا پیر ہے طرز غسل براتی جو تصویر ہے وہ میرا پیر ہے جن کے ایمان افروز تقریر ہے وہ میرا پیر ہے اب دیکھتے خوابوں کی تعبیر ہے وہ میرا پیر ہے اب دیکھتے خوابوں کی تعبیر ہے وہ میرا پیر ہے شیر ایسا شیر ایسا وہ شیر ہے یزدان کا مرحبا مرحبا شیر ایسا وہ شیر یزدان کا مرحبا مرحبا شاد شازی رہنما مل گیا باہودا مودایا شاد شازی رہنما مل گیا باہودا مودایا ان سے بغداد کا راستہ باہودا مودایا ان سے بغداد کا راستہ مل گیا باہودا مودایا کیسو نسبت کا ایک سلسلہ مل گیا باہودا مودایا ہر دادا کو طلب سے سوا مل گیا باہودا مودایا ہر دادا کو طلب سے سوا مل گیا باہودا مودایا ذکر ہے چار سوال کے فیضان کا ذکر ہے چار سوال کے فیضان کا مرحبا مرحبا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ جس نے صورت کی سیرت کو چمکا دیا وہ ہے غازی سبحان اللہ سبحان اللہ جس نے صورت کی سیرت کو چمکا دیا وہ ہے غازی کیا جس نے صورت کی سیرت کو چمکا دیا وہ ہے غازی کیا جس نے مردہ پرندوں کو زندہ